فأقول وبالله التوفيق الحمد لله الإله الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنے کورس دورۃ العقیدہ میں کتاب التوحید کی شرح کرتے ہوئے سیشن 25 اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے، اور آنے والا سیشن نمبر 26 ہمارا آخری سیشن ہوگا انشاءاللہ، جس میں ہم اس کتاب کے 66 ابواب کو 66 چیپٹرز کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 59، 60، 61 اور 62۔ 59 سے 62 تک 4 چیپٹرز پڑھنے جا رہے ہیں، اور آنے والے آخری سیشن میں بھی 4 چیپٹرز پڑھ کر ہم اللہ کی توفیق سے اس کتاب کو مکمل کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا آپ کہہ لیجئے چیپٹر ہے، اس کا ٹاپک ہے جو تقدیر کے بارے میں ہے۔ باب قول اللہ تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله قل ان الامر كله لله الآیہ۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں کل 2 آیات ذکر کی ہیں، جبکہ اس باب کے اندر کل 4 مسائل ہیں۔ 2 آیات کے علاوہ مصنف نے اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا اس مسئلے سے متعلق یہ جو مسئلہ ہے تقدیر کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا، اس سے متعلق مصنف رحمہ اللہ نے ابن قیم رحمہ اللہ کے بڑے قیمتی گفتگو کو یا قیمتی کلام کو یہاں پر ذکر کیا ہے، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو کل 4 مسائل ہیں اس چیپٹر کے اندر، 2 آیات ہیں اور 4 مسائل ہیں۔ تو چلے پہلے ہم آیات پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ اس چیپٹر کے میننگ کو سمجھیے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان آیات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے دوران مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا، ایسا سخت وقت آیا کہ ایک لمحے کو ایسے لگا کہ جیسے آج مشرکین مکہ شاید کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جب انہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر کچھ منافقین، ان کا ایمان ظاہر بات ہے ایمان دل سے تو ہے نہیں، تو وہ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کرنے لگے کہ جو کسی مومن کو زیب نہیں دیتے۔ تو اسی پس منظر میں اللہ رب العزت نے آپ کے عنوان کی یہ جو آیات ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ آیات آپ کی سورت آل عمران کی آیت 154 ہے۔ ان آیات کو، اور اگلی جو آیت ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، یہ آیت سورۃ الفتح کی، ان آیات کو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے پس منظر میں نازل کیا۔ تو چلے پہلے ہم اوپر والی آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یظنون باللہ، گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، غیر الحق، نہ حق، جو حق نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کرتے ہیں کہ جیسا گمان اللہ کے بارے میں نہ کیا جائے۔
ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، مطلب وہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا جس کے اندر کوئی ایمان نام کی، اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ، اس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، حل لنا کیا ہے ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، من شیء کچھ بھی، کہتے ہیں کیا ہمارے لیے معاملے میں کچھ بھی ہے، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار ہے؟ مطلب جب ان منافقین نے دیکھا کہ بڑے سختی کے حالات آئے ہیں اہل اسلام پر جنگ کے دوران، تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہ جنگ کے اندر ایک لمحے کے لیے منافقین نے یہ چاہا کہ آج کے دن کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا، آج تو مشرکین مسلمانوں پر ایسے غالب آئیں گے کہ کافی عرصے سے جو مشرکین چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، آج وہ ہونے لگے۔ تو کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں؟ قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک معاملہ سارا کا سارا تو اللہ کے لیے ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے باہر تو نہیں ہو رہا، اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اس کی تقدیر، اس کی مشیت کے خلاف تو نہیں ہو رہا، جیسے اللہ نے لکھا اس کی تقدیر میں ویسے ہی ہو رہا ہے۔ آگے مکمل آیات کو بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آج گئے مسلمان۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، لو کان من الامر شیء، اگر ہمیں اس معاملے کا کوئی بھی اختیار ہوتا نا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہمیں یہاں پر قتل تو نہ کیا جاتا، ہمیں یہاں پر مارا نہ جاتا، اگر اللہ کے اختیار میں کچھ بھی ہوتا، مطلب اگر تقدیر کا کوئی عمل دخل ہوتا یا کچھ بھی، تو پھر اللہ تو نہ چاہتا کہ ہم یہاں پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل، کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن لوگوں پر قتل لکھ دیا گیا ہے وہ ان کے گھروں میں داخل، ان کے بستروں تک پہنچ جاتے ان کو مارنے کے لیے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے اس کے ذریعے جو تمہارے دلوں میں ہے، مطلب کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے، کون اہل ایمان میں سے ہے، کون اہل نفاق میں سے ہے، منافقین اور اہل ایمان کے درمیان پہچان ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ اسے دیکھ لے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی جانچ پڑتال کر لے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے حال خوب علم رکھنے والا ہے، ان سے واقف ہے، ان کو جاننے والا ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان آیات کو کتاب التوحید میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ کتاب التوحید میں لانے کا یہ مقصد ہے کہ کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اللہ کی تقدیر کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو جو منافقین نے یہ سمجھا کہ احد کے میدان میں کچھ اللہ کی تقدیر کے بغیر ہو گیا، گویا کہ یہ ایمان اور عقیدہ توحید سے بات ٹکراتی ہے۔ منافقین چونکہ پختہ ایمان والے نہیں تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی مشیت، اس کی تقدیر کے بغیر ہو گیا، جو مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اگلی آیت بھی پڑھی اور پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا کلام پڑھیے گا کہ انہوں نے ان دونوں آیات کے بارے میں سمجھایا ہے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، گمان کرنے والے اللہ کے بارے میں برے گمان، اللہ کے بارے میں یہ برے گمان کرنے والے، علیہم دائرۃ السوء، جو بھی شر ہے اس کا گرفت، اس کا دائرہ ان پر ہو، کوئی بھی جو شر ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، سختی ہے، وہ انہی پر آئے۔
اور پھر مکمل آیات کو سن لیجئے، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا ان پر غضب ہوا، اللہ ان پر غضب ناک ہوا، ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی 3 سزاؤں کو، بلکہ 4 سزاؤں کو بیان کر دیا۔ علیہم دائرۃ السوء، جو یہ مسلمانوں کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچے گا، وہ اصل میں انہی پر ان کی یہ ساری مصیبت، برائی، سختی انہی پر لوٹ کر آئے گی۔ نمبر 2، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ بھی، ولعنہم، اللہ کی لعنت بھی، وأعد لہم جہنم، یہ تو دنیا کے عذاب سے، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کا غضب اور مصیبت کا ان پر لوٹ کر آنا۔ آخرت کا ایک عذاب بیان کیا جو ہر عذاب سے کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وأعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ۔ اب آتے ہیں جی، یہ جو دوسری آیت ہے یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 ہے۔ ان دونوں آیات کو پڑھ لینے کے بعد اب ابن قیم رحمہ اللہ کا کلام سنیے۔ اچھا، میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے ان کا کلام خود سے ہی تشریح ہے، بس اس کے ترجمے کی ضرورت ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ منافقین نے کیا چاہا تھا اور اس کا انجام کیا ہے۔ قال ابن القیم فی الآیت الاولی، ابن قیم رحمہ اللہ اس پہلی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فسر هذا الظن، یہ جو انہوں نے برا گمان کیا تھا نا، اس کی تفسیر کی گئی ہے، بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کریں گے، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے سَيَضْمَحِلُ، وان قریب مٹ جائے گا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا آج۔ وَفُسِرَ بِظَنِّهِمْ، اور ان کے ظن کی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا چاہا تھا، اصل میں ان کا یہ برا گمان تھا کہ انما اصابہم، یہ کہ جو ان کو پہنچا، لم یکن بقدر اللہ و حکمتہ، وہ اصل میں اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت سے نہیں تھا۔ ففسر بانکار الحکمت، اور اللہ کی اس میں کوئی حکمت نہیں تھی، حکمت کے انکار کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی ہے، وانکار القدر، اور تقدیر کے انکار کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز، وانکار ان یتم امر رسولہ، اور اس چیز کا بھی انکار کہ اللہ کے رسول کا معاملہ مکمل ہو کر رہے گا، کیونکہ آیات نازل ہو چکی ہیں جو ہم ہر لیسن کے خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کیا آیات ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو ضرور غالب کرے گا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، دین اسلام غالب نہیں آئے گا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی تقدیر کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت نہیں ہے، تو گویا کہ یہ منافقین کا کام ہے۔ منافقین نے احد کے موقع پر یہ سمجھا تھا کہ نہ جو کچھ ہو رہا ہے، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، نہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، نہ اللہ کی تقدیر ہے، اور گویا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ غالب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَن يُظْهِرَهُ اللَّهُ، اور یہ کہ اللہ اس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرے گا علی الدین کلی، تمام ادیان پر۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ السُّوءُ، یہ ہے برا گمان، الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، جس کو منافقون اور مشرکون نے گمان کیا تھا، فی سورۃ الفتح، سورۃ الفتح میں، سورۃ الفتح میں جس کو مشرکین اور منافقین نے گمان کیا تھا، یہ ہے اصل میں منافقین کا گمان۔
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنُّ السُّوءِ، اور یہ ہے اصل میں برا گمان، لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، کیونکہ یہ ایسی چیز کا گمان ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے میں اپنے رسول کو غالب کروں گا اور وہ نہ کرے، یا کوئی کام اس کائنات کے اندر اللہ کی حکمت کے برخلاف ہو جائے یا اللہ کی تقدیر کے برخلاف ہو جائے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا، یعنی برا گمان یہ کیا تھا کہ اللہ کی حکمت اور اس کی حمد کے جو لائق نہیں ہے وہ ہونے والا ہے. وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ، اور اللہ کے سچے وعدے کے خلاف. تو یاد رکھے گا فَمَنْ ظَنَّ، جس نے یہ گمان کیا، أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، کہ باطل کے ذریعے وہ حق کو ختم کر دے گا. يَذْمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُّ، حق اس کے ساتھ مٹ جائے گا. او انکرا، یا اس نے انکار کیا، ان یکون ما جرى بقضائه وقدره، کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قضا اور قدر سے ہو رہا ہے، جس نے اس چیز کا انکار کر دیا. او انکرا، یا یہ انکار کر دیا کہ ان یکون قدره بحکمت بالغۃ، کہ اللہ کی تقدیر کے پیچھے اس کی ایک بڑی پہنچنے والی حکمت ہوتی ہے، حکمت بالغہ، کمال درجے کی حکمت ہوتی ہے. جس نے اس کا انکار کر دیا، ایسی حکمت بالغہ یستحق علیہ الحمد، جس پر اللہ تعریف کا مستحق ہے، حمد کا مستحق ہے. جس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، اللہ کی حکمت بالغہ کا، اس کی قدر کا، اس کے فیصلوں کا، بل زعما، بلکہ اس نے یہ سمجھا کہ ان ذالک لمشیۃ مجردہ، یہ تو بس صرف چاہت تھی. اس نے یہ کہا کہ بس یہ تو چاہت تھی، اصل میں ایسا ہوا نہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ اصل میں کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی. آگ کی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی. دیکھیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ اکثر الناسی، اور اکثر لوگ، یہ بڑا قیمتی کلام ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا. کیا آج آپ نے اپنے کچھ مسلمانوں میں سے جو بے دین قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، جنہیں توحید کا، عقیدے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، کیا آپ نے ان کو نہیں سنا کہ کائنات کے اندر مثلا زمین کے کسی ٹکڑے پر اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جی یہ دیکھو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بتائیے چیٹ میں کچھ مسلمانوں میں سے مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ اصل میں منافقین کی سوچ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہو رہا ہے، یا اللہ کی اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہوتی ہے. کیا حکمت ہوتی ہے؟ واللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کی وہ حکمت ہوتی ہے. وَأَكْثَرُ النَّاسِ، اور اکثر جو لوگ ہیں، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، جو چیز ان سے متعلق ہے، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، یا پھر جو ان کے دوسروں یعنی ان کے علاوہ دیگر لوگوں سے متعلق ہیں، وہ اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں. پھر امام صاحب ابن قیم فرماتے ہیں وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ، نہیں اس سے بچ سکتا الا مگر من عرف اللہ، جس نے اللہ کو پہچانا، وَأَسْمَاءَهُ، اور اللہ کی اسماء کو پہچانا، وَصِفَاتَهُ، اور اللہ کی صفات کو پہچانا، وَمُوجِبَ حِکْمَتِهِ، اور اللہ کی حکمت کو، جو چیز واجب کرنے والی ہے اس کو پہچانا، وَحَمْدِهِ، اور اللہ کی تعریف کو پہچانا. ہاں، جس نے اللہ، اس کے اسماء، اس کی صفات، اس کی حکمت کو لازم کرنے والی چیز، اس کی حمد، جس نے ان چیزوں کو پہچانا وہ ہے جو بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بچ سکتا.
فَلْيَعْتَنِي الَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، سمجھدار انسان جو خیر خواہ ہے، سمجھدار خیر خواہ انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جان کا اہتمام کریں، وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کریں اگر اس سے ایسی کوئی غلطی ہو بھی گئی اللہ کی تقدیر میں یا اللہ کی تقدیر کو پہچاننے میں، اس نے زبان کے ذریعے یا اپنے فعل کے ذریعے کوئی ایسی اللہ کی تقدیر اس کی حکمت کے برخلاف بات کر دی، کوئی کام کر دیا، تو سمجھدار خیرخواہ انسان کو چاہیے جو اپنی جان کی خیرخواہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، وَيَسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے استغفار کرے، مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السُّوءِ، کس چیز سے؟ اپنے رب کے بارے میں برا گمان کرنے سے اللہ سے استغفار کرے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ، ذرا آپ تفتیش کر کے دیکھیے، آپ ذرا جانچ پڑتال کر کے دیکھیے، جس کی آپ جانچ پڑتال کریں اللہ رأیتا، تو آپ دیکھیں گے عندہ اس کے پاس تناعتاً علی القدر وملامتا لہو، آپ ذرا لوگوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، لوگوں کے بارے میں دیکھیے، جانچ پڑتال کیجئے، تو لوگ آپ کو تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَنَاعُتًا، تناعتاً کا مطلب کیا ہے؟ اعتراضاً علی القدر، تقدیر پر آپ انہیں اعتراض کرتا ہوا پائیں گے، وَمَلَامَةً لَهُ، اور تقدیر کی ملامت کرتے ہوئے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے ایسے ہو جائے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے 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 ہو جائے۔ اللہ، اور آپ اس سے پچھلے لیسن میں لو کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ، بعض ہیں جو بہت کم کرتے ہیں، فَمُسْتَكْثِرٌ، بعض بہت زیادہ کرتے ہیں، تقدیر پر اعتراضات، تقدیر کے بارے میں سوالات، اور ایسا ہو جاتا، ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو جاتا، کان ینبغی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہو جائے۔ بعض کم کرتے ہیں، بعض زیادہ، لیکن اکثر لوگ اس ایمان کی متضاد اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ، اپنا ذرا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اس چیز سے سالم ہیں، اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ اس چیز سے سالم ہیں۔ پھر ایک عربی زبان کا شعر ذکر کیا کہ فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ، اگر آپ اس سے بچ کے نہ نجات پاگے تو آپ ایک بڑی عظیم چیز سے نجات پا جائیں گے۔ وَإِلَّا، مگر فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نجات پائیں گے۔ مطلب اگر آپ اس سے نجات نہیں پاتے، مطلب اس طرح کے سوالات کا آنا، زبان سے ایسی باتیں کرنا جو اللہ کی تقدیر کے خلاف ہیں، اللہ کی حکمت کے خلاف ہیں، اس کے فیصلوں کے خلاف ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے نہیں بچتے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کامیاب ہونے والوں میں سے آپ ناجی ہیں۔ عربی زبان میں نجا ینجو سے اسم فاعل ہے، ناجین مطلب نجات پانے والا، اگر آپ اس سے چیز سے نہیں بچتے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ بچ سکیں گے، آپ نجات پائیں گے۔ ہاں جی، تو چیٹ میں بتائیے آپ کو سمجھ آ گیا ابن قیم رحمہ اللہ کا کلام؟ یہ آج کی مسلمانوں کی حالت کے مطابق بھی بڑا زبردست کلام ان کا انہوں نے ذکر کیا، گویا کہ وہ آج کے، اور دیکھیں ابن قیم رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، 8ویں صدی، اور ابھی آپ کی 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ گویا وہ آج کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ 800 سال مطلب 8ویں صدی ہجری کے یہ عالم ہے، 700-800 سال پہلے کی باتیں ہیں جو ابن قیم رحمہ اللہ اکثر لوگوں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں، فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں جی۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ المسئلۃ الاولی تفسیر آیت آل عمران، سورۃ آل عمران جو ہے اس کی آیت کی تفسیر جو کہ ہم نے کی، تفسیر آیت الفتح، سورۃ الفتح جو ہے اس کی آیت نمبر 6 کی تفسیر جو کہ ہم نے کی۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ الاخبار بان ذلک انواع لا تحصر،
اس چیز کے بارے میں خبر دینا کہ اس کی اتنی قسمیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ، اس کی بہت سی اقسام ہیں، نوع کی جمع انواع، لا تحصر، جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، انہ لا یسلم من ذالک، نہیں اس چیز سے بچ سکتا، تقدیر کے بارے میں گمراہی سے نہیں بچ سکتا، الا مگر وہ شخص. کون سا شخص جی؟ من عرف الاسماء، جس نے اسماء کو پہچانا، والصفات، اور اللہ کی صفات کو پہچانا، وعرف نفسہ، اور اپنی آپ کو بھی پہچانا. ہاں وہ ہے جو اللہ کی اس تقدیر کے بارے میں گمراہی سے بچ سکتا ہے. اللہ. چلیے جی شعر دوبارہ دہرا دیجئے، شعر دہرا دیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اگلا باب بھی تقدیر سے متعلق ہے، آپ بات کو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ. شاعر کہتے ہیں فَإِن تَنْجُ مِنْهَا، پس اگر آپ نجات پاگے اس سے، تنجو من ذی عظیمتین، تو آپ ایک عظیم چیز سے نجات پا جائیں گے. وَإِلَّا، اور مگر، مطلب اگر آپ نجات نہیں پائے نا، فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَةٌ، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نجات پانے والے ہیں. اگر آپ اس تقدیر کے بارے میں کامیاب نہ ہو سکیں، تقدیر کے بارے میں گمراہ ہو گئے، اس مسئلے میں پھنس کر رہ گئے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کامیاب ہو سکیں گے. چلیے اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے الباب الستون. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا باب نمبر 60 ہے، جس کا ٹاپک ہے باب ما جاء فی منکری القدر. یہ باب ہے تقدیر کا انکار کرنے والوں سے متعلق. یہ باب ہے تقدیر کا انکار کرنے والوں سے متعلق. یہ اس باب کا عنوان ہے. اس باب میں کل 5 حدیث کو ذکر کیا گیا اور 9 مسائل کو ذکر کیا گیا. تو چلیے حدیث کو پڑھیے. بڑی ہی زبردست حدیث ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. دیکھیے آپ جب کہتے ہیں آپ نے بچپن سے ایمان مجمل یاد کیا، وہ تو زبان کی حد تک تھا نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور یہ کہ تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر. کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اور آپ کے علم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا. تب وہ تمام لوگ صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے سے رک گئے، حتیٰ کہ تابعین کا زمانہ آیا. پھر جب تابعین کا زمانہ آیا تو تقدیر کے بارے میں کئی ایک گمراہ فرقے سامنے آئے، جن کے بارے میں پہلے بھی اشارہ گزر چکا ہے. ایک فرقہ قدریہ نامی ایک گروہ آیا، جس کے بارے میں تفصیلی ہم نے کتاب التوحید سے پہلے جو کتاب پڑھی تھی العقیدہ الواسطیہ کے نام سے، جو ہماری اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس کے اندر ہم تقدیر کے بارے میں اور قدریہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. قدریہ ایک گمراہ فرقہ آیا تھا جنہوں نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، اس پر اعتراض کیے. تو آپ ذرا تقدیر کے بارے میں کچھ احادیث کو سن لیجئے. وقال ابن عمر، ابن عمر کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، والذی نفس ابن عمر بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، مطلب اللہ کی قسم، لو کان لأحدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا، ثم انفقہ فی سبیل اللہ، پھر وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ما قابلہ اللہ من، تو اللہ اسے قبول نہ کرتا. کب تک؟ حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے. احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اللہ اسے قبول نہ کرتا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے. ثم استدل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال کیا
مطلب یہ جو انہوں نے بہت بڑی بات کر دی کہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر کوئی خرچ کرے اور وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اس کے اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے پھر اس کا وہ سونا، اس کا وہ صدقہ قبول کیا جائے گا۔ تو دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر اور تو تقدیر پر ایمان لائے، خیرہ وشرہ جو اچھی ہے یا بری ہے، اچھی ہے یا بری ہے تو اس تقدیر پر ایمان لائے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ جو آخری الفاظ تھے نا ان سے استدلال کیا کہ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ مطلب ایک بندے کا اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے۔ اور یہاں پر ایک اور بہت ضروری مسئلہ جو کہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر زیر بحث رہتا ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سوشل میڈیا پر 2 دن پہلے کوئی ویڈیو دیکھی کہ کوئی غیر مسلم کسی دوسرے غیر مسلم کی مدد کر رہا تھا، تو ویڈیو کے عنوان کے اوپر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ شخص بھی جہنم میں چلا گیا تو پھر ہمارے بھی جنت میں جانے کا کیا فائدہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ میرے اور آپ کے عقیدے سے ٹکرانے والا جملہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں، ویلفیئر کا کام، کسی انسان کی خدمت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، علاج معالجہ، کچھ بھی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہنا شروع کر دیجیے کہ یہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا۔ اللہ کے بندوں، وہ جنت میں اس لیے نہیں جائے گا کہ نہ اس کا اللہ پر ایمان، نہ جنت جہنم پر ایمان۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اس نے وہ کام کیا اپنے دل کے نرم ہونے کی وجہ سے کیا، یا پھر انسانیت کی خدمت میں کیا، یا اس نے وہ کام اپنے نام یا شہرت کی وجہ سے کیا، یا اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کیا، بات ختم، اس نے اپنا وہ حق ادا کر دیا۔ اب اس کا جنت جہنم سے کیا لینا دینا جب وہ بندہ جنت جہنم پر ایمان ہی نہیں رکھتا؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لازمی ہے۔ اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ ایمان لازمی ہے۔ جب کسی کا ایمان ہی نہیں اللہ پر، دین توحید پر، تو پھر ان کے اعمال کا کیا فائدہ؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے زبردست دلیل دی، کہنے لگے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، میرے خیال سے آپ دنیا کے اندر پوری دنیا کے ویلفیئر کے کاموں کو ملا لیا جائے نا جو اس ٹائم چاہ رہے ہیں، تو وہ احد پہاڑ کے سونے کے برابر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے احد پہاڑ کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے۔ 12 کلومیٹر احد پہاڑ کی لمبائی ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا بھی کوئی خرچ کرے اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور دیکھیں 6 ایمانیات میں سے صرف ایک کا ذکر ہے تقدیر کے بارے میں، کہ اگر وہ تقدیر پر ایمان نہیں لا رہا تو احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگلی حدیث کی طرف چلیے۔ وعن عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے، انہ قال لابنہ، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انکا، بے شک آپ، لن تجد طعم الایمانی، آپ ایمان کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتے، حتی تعلم، یہاں تک کہ آپ جان لیں، کیا جان لیں، انما اصابکا، یہ کہ جو آپ کو پہنچا ہے، لم یکن لیخطئکا، وہ آپ سے خطا نہیں جا سکتا تھا۔ مطلب جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہ پہنچتی۔ وما اخطاکا، اور جو آپ کو نہیں پہنچی، لم یکن لیصیبکا، وہ مطلب جو چیز آپ کو نہیں پہنچنے والی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کیوں؟ پھر حضرت عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنے کے بعد کیا فرمایا، جو تجھے ملا ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تو اس سے محروم رہے، اور جو تجھے نہیں ملا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تجھے مل جائے۔
ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ان اولا، بے شک سب سے پہلے، ما خلق اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا، القلم، وہ قلم ہے، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. فقال له اکتب، اللہ نے اس قلم سے کہا لکھ. قال، اس قلم نے کہا ربی وماذا اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں. قال، اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیروں کو لکھ دے، حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے، من مات علی غیر ھذا، جو اس کے علاوہ کسی چیز پر مرا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی عمل کے بارے میں یہ فرماتے ہیں نا فلیس منی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کا میری دین سے، میری شریعت سے، میری ملت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے پڑھی جی 2 حدیث کو. اب اگلی حدیث کی طرف چلیے. وفی روایت احمد، امام احمد کے لیے روایت ہے، امام احمد یعنی ان کی مسند احمد میں یہ روایت ہے، ان اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا کیا، القلم، وہ قلم ہے. ثم قال له اکتب، پھر اسے کہا لکھو. فجرا فی تلک الساعۃ، اس گھڑی میں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا، مطلب اس گھڑی کے اندر لکھا گیا، بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک ہونے والا تھا، جو قیامت کے دن تک ہونے والا تھا، اس گھڑی کے اندر وہ چیز لکھ دی گئی. وفی روایت لابن وہب، اور ابن وہب کی روایت میں کیا الفاظ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ احرقہ اللہ بالنار، جو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ رب العزت اس کو آگ کا عذاب دے گا. احرقہ اللہ بالنار، اللہ اس کو آگ کا عذاب دے گا. وفی المسند والسنن، اور مسند اور سنن کے اندر یہ روایت ہے، عن ابن دیلمی، ابن دیلمی سے، قال، کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں، اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا، فی نفسی شیء من القدر، اے ابی، میرے سینے کے اندر تقدیر کے بارے میں کوئی چیز ہے، مطلب تقدیر پر کوئی اعتراض، کوئی تقدیر کے بارے میں کوئی چیز میرے دل میں ہے. فحدثنی بشیء، فحدثنی، فعل امر ہے، فحدثنی، تو مجھے بتائیے، بشیء، کوئی چیز، لعل اللہ یذہبہ من قلبی، شاید کہ اللہ اس کو میرے دل سے لے جائے. مطلب وہ جو تقدیر پر اعتراض یا وہ بات میرے دل میں ہے نا، تو مجھے کچھ حدیث سنائیے، کوئی بات مجھے بتائیے، شاید کہ میرے دل کی وہ کیفیت چلی جائے. تو دیکھیں یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیطانی وسوسہ دل میں آ بھی جاتا ہے تو علماء کرام کے پاس جا کر ان سے ایسی واعظ و نصیحت سننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کے دل کی وہ کیفیت چلی جائے. وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ اس پر مزید ڈٹ جائیں اور اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں. فقال، تو حضرت ابی نے کہا، لو انفقت مثل احد ذهبا، اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما قابلہ اللہ منک، اللہ تجھ سے قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لائے، وتعلم، اور تو جان لے، انما اصابک، جو تجھے ملا ہے، لم یکن لیخطئک، وہ تجھ سے نہیں، مطلب وہ تجھ سے رائیگاں نہیں جا سکتا تھا. جو ملا ہے وہ مل کر رہنا، مطلب جو تجھے ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز تجھے ملنے والی ہو اور پھر وہ تقدیر کے برخلاف تجھے نہ ملے. وما اخطاک، اور جو تجھے نہیں ملا، لم یکن لیصیبک، ایسا نہیں ہے کہ وہ تجھے مل جائے. ولو مت علی غیر ذلک، ان سے کہا کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے علاوہ کسی عقیدے پر ہوئی نا، لکنت من اہل النار، تو آگ والوں میں سے ہوگا، تو آگ والوں میں سے ہوگا. قال، ابن دیلمی کہتے ہیں، فاتیت عبداللہ بن مسعود، میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی آیا،
وحذیفہ بن الیمان، اور حذیفہ بن یمان کے پاس بھی آیا، وزید بن ثابت، اور زید بن ثابت کے پاس آئے، فکلہم حدثنی بمثل ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات انہوں نے مجھے سنائی۔ حدیث صحیح، صحیح حدیث ہے، رواہ الحاکم فی صحیح، امام حاکم نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ سمجھا کیجیے آپ کو تقدیر کے بارے میں 5 روایات۔ تو اگر دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ، تقدیر پر اعتراض، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو انسان کو علماء کرام کے قریب ہونا چاہیے۔ جیسے کہ دیکھیے تابعین صحابہ کے پاس چل کر آتے، اب حضرت ابن دیلمی کتنے لوگوں کے پاس گئے، ابی بن کعب کے پاس آئے، عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، حذیفہ بن یمان کے پاس آئے، زید بن ثابت کے پاس آئے، 4 صحابہ کرام کے پاس آئے، اور چاروں نے اسی سے ملتی جلتی ان کو نصیحت فرمائی۔ اللہ، تو تقدیر سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ کی کتابت میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور وہ اللہ کی مشیت سے ہے اور اللہ کی تخلیق سے ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ منافقین نے تو یہ سمجھا تھا کہ جو کچھ غزوہ احد میں ہو رہا ہے یہ نہ اللہ کے علم میں ہے اور نہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اس لیے کہنا شروع ہو گیا کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار ہے، ہم مسلمانوں کو کیا ہم اپنی مرضی سے بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اختیار ہوتا تو پھر ہم یہاں پر قتل تو نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس میں اللہ کی حکمتیں تھیں، شاید کہ اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ تنبیہ کرنی ہو کہ دیکھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاہ سواروں کو یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ حکم دوں تم نے اس گاڑی کو نہیں چھوڑنا، اور انہوں نے ان گاڑی کو چھوڑا تو آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو کچھ چیزیں علماء کرام کے بتانے سے، فقہا کے بتانے سے، کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اس کی حکمت کی، یہ بہت کم ہے۔ جو چیزیں نہیں سامنے آتی واللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور علماء کرام نے تقدیر کے انہی 4 مراتب کو بیان کیا، العلم والکتابۃ والمشیئۃ والخلق۔ اب آتے ہیں جی اس باب کے مسائل کی طرف۔ اس باب میں کل 9 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ بیان کیفیت الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کی کیا کیفیت ہے، اس کا بیان جو کہ تفصیل سے ہم نے بیان کیا، اور بیان فرض الایمان، اس پر ایمان لانا فرض ہے، یہ کوئی مستحبات میں سے یا کوئی سنت نہیں ہے، تقدیر کو مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو خیر ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر نہیں مانا تو انسان کا ایمان کسی کام کا نہیں، ایمان کے بعد پھر کوئی عمل اس کا کسی کام نہیں، چاہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا کیوں نہ خرچ کرے۔ احباط عمل یا عملی من لم یؤمن به، جو تقدیر پر ایمان نہیں لگتا اس کا عمل ضائع، احباط۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الاخبار ان احدا لا یجد طعم الایمان حتى یؤمن به، اس چیز کے بارے میں خبر کہ کوئی ایک ایمان کے ذائقے کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا۔ الخامسہ، 5واں مسئلہ، ذکر اول ما خلق اللہ، اس چیز کا ذکر سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ تھا القلم۔ السادسہ، 6واں مسئلہ، انہ جرى بالمقادیر فی تلک الساعۃ الی قیام الساعہ، جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو جو کچھ قیامت تک ہونا تھا اس کو لکھا گیا۔ السابعہ، 7واں مسئلہ، براءۃ صلی اللہ علیہ وسلم ممن لم یؤمن به فلیس منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے برات کا اظہار کرنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔ الثامنہ، 8واں مسئلہ، عادت السلفی، سلف صالحین کی عادت، فی ازالت الشبہۃ بسؤال العلماء، علماء سے سوال کر کے وہ شبہے کو دور کرتے تھے۔ سلف صالحین کو اگر کوئی شبہ ہو بھی چاہتا، کوئی شیطانی وسوسہ ان کے دل میں آ بھی جاتا تو وہ
علماء سے سوال کرتے ہیں، جیسے کہ ابن دیلمی نے آ کر ابی بن کعب سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، حذیفہ بن یمان سے پوچھا، دیگر صحابہ کرام سے پوچھا۔ اور التاسع، 9واں مسئلہ، ان العلماء اجابوہ بما یزیل شبہتہ، علماء کرام نے اس کو اس کا جواب دیا جس سے اس کا شبہ زائل ہو جائے، جو اس کے شبے کو زائل کر دے۔ علماء کرام نے تو وہ جواب دیا اس کو، ذالک بانہم نسب الکلام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیسے اس کے شبہ کو دور کیا سلف صالحین یا علماء کرام نے اس کے شبہ کو دور کیا، کیونکہ انہوں نے جو بات بھی کی اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دی۔ تو یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں نا جی قرآن و سنت اثر نہیں کرتا جی، کوئی موٹیویشنل سپیچ ہو تو وہ بڑی اثر کر جاتی ہے۔ بتائیے آج کل معاشرے کے اندر یہ موٹیویشنل سپیچ کا، تقاریر کا دور چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ تو یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ جو چیز میرے اور آپ کے دلوں کو نرم کرنے والی ہونی چاہیے، میرے اور آپ کے دلوں پر جو چیز اثر کرنے والی ہونی چاہیے، وہ کوئی موٹیویشنل سپیکر نہ ہو، وہ کوئی عالم ہو اور پڑھا جانے والا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ یہ حق رکھتی ہیں کہ یہ ہمارے دلوں کو نرم کریں۔ سب سے زیادہ مومن کو جو موٹیویشن ملے، تاثیر ملے، وہ اللہ کی کتاب سے ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے۔ تو یہ صحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام کے پاس وہ آئے، انہوں نے ان کو کوئی نصیحت کی اور پھر اس کی نسبت کی، اس کلام کو منسوب کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے باب 59 اور 60 کو مکمل کیا، تو چلتے ہیں جی 61 کی طرف، اور وہ ہے باب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے والوں کے بارے میں، تصویر بنانے والوں کے بارے میں جو آیا ہے۔ اس باب کو کتاب التوحید میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے جی؟ کتاب التوحید میں ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو اللہ کی مخلوق جیسی مخلوق بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تصویر کے ذریعے سے، گویا کہ اللہ کی توحید ربوبیت کے اندر وہ خلل ڈالنے والے ہیں۔ یہ چیز انسان کی عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہے، توحید کی قسم ربوبیت سے ٹکراتی ہے، تو اس وجہ سے تصویر سے بھی منع کر دیا گیا۔ اب آگے فقہائے کرام کے درمیان اور خاص کر جدید دور کے فقہائے کرام کے درمیان یہ مسئلہ محل خلاف ہے کہ آیا اس تصویر سے مراد صرف وہ تصویر ہے کہ جو ابری ہوئی ہوتی ہے، جس پر آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ کوئی چیز ہے، یا پھر اس تصویر سے مراد آپ کے جدید کیمرے کی تصویر بھی اس میں آتی ہے یا نہیں، جدید کیمرے کی تصویر بھی اس میں آتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور حتیٰ کہ آپ کی اردو زبان میں بھی کثرت کے ساتھ اس پر لکھا جا چکا ہے فقہا کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کیونکہ ہمارے جدید دور کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تصاویر۔ تو کیا احادیث کے اندر جن تصاویر کی وعید آئی ہے، کیا یہ والی تصاویر ان تصاویر کی طرح ہے، یا پھر یہ صرف کیمرے کا عکس ہے؟ بہرحال اللہ سے ڈرنے والے علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ جتنا بچ سکیں آپ اس تصویر سے بھی بچیں۔ اگرچہ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ عکس ہے، یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے جس کا ذکر عربی میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کوئی بچ سکتا ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر، کہ آپ کسی ایسے عالم کو جانتے ہیں جو تصویر سے بچتا ہو تو نام لکھیے، چیٹ کے اندر نام لکھیے کہ آپ کسی ایسے عالم کو جانتے ہیں جو اس دور کے اندر بھی تفسیر سے، تصویر اور اس طرح کے فتنوں سے بچتا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں جن علماء کرام کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اور اس دور کے علماء کرام ہیں، ان میں ایک ہمارے پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے شیخ الحدیث و تفسیر عبد المنان نورپوری صاحب رحمہ اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، وہ تصویر نہیں بناتے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی اپنی تصویر نہیں بنائی، اور جنہوں نے ان کی تصویر بنانی چاہیے انہوں نے شدید ان کو ڈانٹ دی۔ ایک ہمارے شہر اسلام آباد کے علماء میں سے
ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظ اللہ ہیں، آج کل بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، وہ تصویر نہیں بناتے۔ ایک ہمارا جو ریاض شہر ہے سعودی عرب کا، اس کے علماء کرام میں سے ایک عالم اقبال کیلانی صاحب، مولانا اقبال کیلانی صاحب، جن کی بہت سی کتابیں بھی ہیں، وہ تصویر نہیں بناتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند علماء کرام ہیں جن کو میں عرب و عجم کے علماء میں سے جانتا ہوں جو تصویر کو نہیں بناتے اور شدید اس چیز پر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو مجسمہ سازی ہے نا، وہ تو تمام علماء کرام کے نزدیک متفق علیہ حرام ہے۔ مٹی کے ساتھ کوئی چیز بنانا جسے آپ مجسمہ ساز کہتے ہیں، وہ تمام علماء، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے آپ کے موبائل کی، آپ کے سیل فون کی بات ہو رہی ہے کہ موبائل کے ذریعے جو تصاویر لی جاتی ہے۔ البتہ وہ جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں یا پھر جنہیں مطلب جن کے اندر آپ ہاتھ لگائیں ان پہ کوئی غبار ہوتا ہے، یا مٹی کے ذریعے یا کسی بھی دھات کے ذریعے، حتیٰ کہ لوہے یا کسی بھی چیز کے ذریعے بنائی جاتی ہے، وہ بالاتفاق وہ حرام ہے، اور وہ تصویر بالکل سیم اسی کے حکم میں آتی ہیں جو عربی زبان کے اندر تصویر کہلاتی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس میں 4 احادیث کو ذکر کیا ہے اور کل 7 مسائل کو ذکر کیا گیا، تو چلے چاروں احادیث کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ کی اسی سلائیڈ میں ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا، ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذہب یخلق کا خلقی، جو میری تخلیق کی طرح تخلیق بناتا ہے یا اس نے بنایا، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، انہیں چاہیے کہ وہ ذرہ بنائے۔ یہاں پر ذرہ سے مراد آپ کی اردو والا ذرہ نہیں ہے، بلکہ اس ذرہ سے مراد چیونٹی ہے۔ چیونٹی، انتہائی جو معمولی چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ایک چیونٹی تو ذرا بنا کر دکھائیں، مطلب تصویر تو بناتے ہیں تو ایک چیونٹی تو بنا کر دکھائیں۔ اَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، یا پھر چلیں کسی حرکت کرنے والی چیز کو نہیں بنا سکتے تو ایک بے جان چیز، ایک بیج بنا کر دکھا دیں۔ اَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، یا پھر کوئی جو بنا کر دکھا دیں، اس کا کوئی ذرہ بنا کر دکھا دیں، اس کا کوئی بیج بنا کر دکھا دیں۔ اخرجہ، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ، اور انہی دونوں کی یعنی بخاری مسلم کی حضرت عائشہ سے روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا، قیامت کے دن عذاب میں سب سے شدید، یوم القیامہ، قیامت کے دن کون؟ الذین یضاہئون بخلق اللہ، یعنی یشابہون، جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں، جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں، مطلب جیسے اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی تخلیق کی طرح کی تخلیق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اور انہی دونوں کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، یعنی بخاری مسلم کی، کیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا آگ میں ہے، یجعل له بکل صورت صورها نفس، جتنی اس نے تصاویر بنائی آگ کے اندر ہر ایک کی ایک صورت بنا دی جائے گی، ایک شکل بنا دی جائے گی، یعذب بها فی جہنم، جس کے ذریعے اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ وَلَهُمَا، اور انہی دونوں کی روایتیں یعنی بخاری مسلم کی، عنہ، انہی سے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے، مرفوعا، مرفوع روایت کرتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں، کیا؟ من صور صورتا فی الدنیا، جس نے دنیا میں کسی صورت کو بنایا، کلفا، اس کو مکلف ٹھہرایا جائے گا، ان ینفخ فیہا الروح، کہ وہ اس تصویر کے اندر روح پھونکے۔ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، قیامت کے دن اسے مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، حالانکہ وہ اس میں پھونکنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس میں پھونکنے والا نہیں ہے، وہ کیسے اس میں پھونک سکتا ہے؟ وَلِمُسْلِمٍ،
اور امام مسلم یا صحیح مسلم کے الفاظ کے ہیں عن ابی الحیاجی، ابو الحیاج کی روایت ہے، قال کہتے ہیں قال علی علی، مجھے حضرت علی نے کہا، ابو الحیاج کہتے ہیں مجھے حضرت علی نے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے وہ کام دے کر نہ بھیجوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے کر بھیجا تھا؟ اور وہ کیا کام تھا؟ اللہ تدع سورۃ الا طمستھا، یہ کہ تو کسی صورت کو نہ چھوڑے، تصویر کو نہ چھوڑے مگر تو اس کو مسخ کر دے۔ یہ کام دے کر بھیجا تھا کہ تو جو تصویر بھی دیکھے اس کو مسخ کر دے۔ ولا قبرا مشرفا، مشرفا مطلب عالیا، اور تو نہ ہی کسی بلند قبر کو دیکھے الا سویتہ، مگر تو اس کو برابر کر دے۔ کوئی بھی قبر جو تو اونچی دیکھے اس کو برابر کر دے، اور کوئی بھی جو تو تصویر دیکھے اس کو مسخ کر دے۔ تو یہ کل 5 احادیث تصویر بنانے کے حکم ہیں۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ 7 مسائل ہیں جی اس باب میں۔ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ، التغلیظ الشدید فی المصورین، تصویر بنانے والوں میں جو تصویر بنانے والوں کے بارے میں جو شدید قسم کی سختی آئی ہے، وعید آئی ہے، اس کا بیان۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، التنبیہ علی العلہ، وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ کیوں تصویر حرام ہے۔ وہو ترک الادب مع اللہ، اور وہ اللہ کے ساتھ ادب کا نہ ہونا ہے، یا ادب کا چھوڑ دینا ہے، کہ یہ اللہ کے لائق ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرے، کسی کو بنائے، تو انسان اٹھ کر کیسے اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق بنانا شروع کر دے۔ لقولہ، اللہ کے اس فرمان کے لیے حدیث قدسی میں کہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح کی تخلیق بناتا ہے۔ اور المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، التنبیہ علی قدرتہ، اللہ کی قدرت پر تنبیہ، وعجزہم، اور بندوں کا عاجز آنا۔ بندے اللہ کے سامنے بہت کمزور ہیں، عاجز ہیں۔ لقولہ، اللہ کے اس فرمان کے لیے کہ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا، وہ ایک چونٹی بنا کر دکھا دیں، ایک دانہ گندم کا بنا کر دکھا دیں، ایک جو کا دانہ بنا کر دکھا دیں۔ اور رابعہ، چوتھا مسئلہ، التصریح، اس چیز کی صراحت، بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا، یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے شدید عذاب والے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت کہ وہ لوگوں میں سب سے شدید عذاب والے ہیں۔ اور الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان اللہ یخلق، یہ کہ اللہ پیدا کرے گا بعدد کل صورت نفسا، ہر جان کے برابر یا ہر تصویر کے برابر اللہ رب العزت ایک جان کو پیدا کرے گا، یعذب بها المصور، تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں۔ اور السادسہ، چھٹا مسئلہ، انہ یکلف، اسے مکلف ٹھہرایا جائے گا، ان ینفخ فیہ الروح، کہ وہ ان تصویر میں روح کو پھونکے۔ اور السابعہ، ساتواں مسئلہ، الامر بطمسها اذا وجدت، اگر کوئی تصویر پائی بھی جائے تو اس کو مسخ کر دیا جائے، اگر کوئی تصویر پائی بھی جائے تو اس کو مسخ کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 3 ابواب کو مکمل کیا۔ تو ہمارا جو چوتھا باب ہے، چونکہ وہ کافی تفصیلی ہے اور وہ قسم کے بارے میں ہے، شاید کہ وہ ممکن نہ ہو ہمارے لیے کہ ہم اس کو شروع کرنے کے بعد 10 منٹ کے اندر مکمل کر سکیں، یا آپ مشورہ دیجئے کیا کہتے ہیں، کیا ہم باب کو مکمل کر لیں؟ کیونکہ اگر ہم مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اگلے ہفتے ہمارے صرف 4 باب رہ جائیں گے، اور اگر نہیں کرتے تو اگلے ہفتے چونکہ کتاب ہماری مکمل ہونے جا رہی ہے تو ہمارے 5 باب ہو جائیں گے۔ تو 10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے۔ چلیے جی، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ ماشاءاللہ آپ سب کی طرف سے ایک ہی میسیج آیا کہ مکمل کر لیں، تو چلیں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ آنے والے ہفتے میں آرام سے ہم اپنے 4 ابواب کو مکمل کر کے کتاب کو مکمل کریں، اور اس کے بعد ایک اور سیشن کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ تو چیپٹر ہے جی 62، اور اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی کثرۃ الحلف، کثرت سے قسمیں کھانے کا بیان۔ قسم کے بارے میں پہلے ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں، یہ جو باب ہے وہ کثرت سے قسمیں کھانا، مطلب جیسے
تصویر بنانے کے بارے میں آیا کہ جو تصویر بنانے والا ہے گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ادب کے خلاف ہے ایک چیز. اسی طرح کثرت سے قسمیں کھانا، اللہ کی قسمیں کھانا، یہ گویا کہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی عظمت ہے، تو پھر آپ کثرت سے قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ ہر بات کے اندر قسم. ایک آیت کریمہ اور 4 حدیث کو ذکر کیا گیا اور کل 8 مسائل ہیں. تو آیت کریمہ جو ہے اس باب کے اندر وہ آپ کی سورۃ المائدہ کی آیت 89 ہے. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کیا مطلب حفاظت کرو؟ مطلب یہ کہ جو قسمیں ہیں، اگر پہلی بات ہے قسم کم کھاؤ، اور اگر کھا لو توڑنی بھی پڑے تو اس کا کفارہ دو. یہ نہیں کہ قسم کھا لی، جھوٹی کھائی، سچی کھائی، پھر جو قسم کھائی اس کے خلاف بھی کرتے رہیں اور کوئی پرواہ نہ کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے الحلیف منفقۃ للسلعۃ. یہاں پر منفقۃ ہے، کچھ نے اس کو منفقۃ للسلعۃ پڑھا. کیا مطلب سودے کو بیچنے والی ہے. قسم ٹھیک ہے، قسم سودے کو بیچنے والی ہے کہ جو بندہ قسم کھاتا ہے تو چلے ٹھیک ہے اس کا سامان تجارت بک جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ممحقۃ للکسب یا ممحقۃ للکسب، وہ جو کمائی ہوتی ہے نا اس سے برکت کو ختم کر دینے والی ہے. اس قسم کھانے سے وہ انسان کا سامان تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. اخرجہ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. عن سلمان مرفوعا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں. ثلاثۃ، 3 بندے، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ اشیمۃ زانن. اشیمۃ کہتے ہیں، یہ اصل میں اشمت سے اسم تسخیر ہے. اشیمۃ زانن، وہ کہتے ہیں جس بندے کی جوانی کے ساتھ اس کا بڑھاپا مکس ہو جائے. مطلب جو اپنے بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہے اور اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلا بندہ کہ بزرگی میں قدم رکھ چکا ہے، جس عمر کے اندر عام طور پر انسان ایسے گناہوں میں واقع نہیں ہوتا، اس کے جسم کی وہ ضروریات حاجات نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ پر مجبور ہو کر گناہ کرتے ہوئے وہ اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں اپنے بڑھاپے میں بھی. دوسرا بندہ وہ عائل مستکبر، اور ایسا فقیر جو تکبر کرنے والا ہے. چلے ایک بندے کے پاس مال ہے، اگر تکبر کرنے لگا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ، لیکن اس کے پاس مال تھا، اس نے اس پر تکبر کیا. لیکن ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقیر ہے لیکن اس کے دل میں تکبر ہے، مستکبر ہے، دگنا گناہ. وَرَجُلٌ، اور ایک بندہ جعل اللہ بداعتہ، اس نے اللہ کو بنا دیا اپنی جمع پونجی. کیا مطلب اللہ کو جمع پونجی بنا دیا؟ لا یشتری الا بیمینہ، کوئی سودا نہیں بیچتا مگر اللہ کی قسم کھا کر. ولا یبیع الا بیمینہ، اور کوئی نہیں خریدتا مگر اللہ کی قسم کھا کر. کچھ بیچنا ہو تو اللہ کی قسم، کچھ خریدنا ہو تو اللہ کی قسم. تو کیا مطلب جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کا سودا، جمع پونجی، جو کچھ کیا، اس نے نعوذ باللہ اللہ کو وہ بنا دیا ہے کہ جو کچھ یہ معمولی سامان کے پیچھے بھی اللہ کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا نا توحید سے اس باب کا تعلق. وفی الصحیح، اور صحیح کے اندر یعنی کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے عمران بن حسین کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو آ رہے ہیں ان کے بعد. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آنے والے ہیں.
تو مطلب دو زمانوں کا ذکر کیا، ایک اپنا زمانہ، پھر اس کے بعد اگلا زمانہ اور اس سے اگلا زمانہ. مطلب جو اپنا زمانہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس سے اگلا تابعین کا زمانہ اور اس سے اگلا تبع تابعین کا زمانہ. اب راوی کہتے ہیں عمران بن حسین فلا ادری، اب مجھے یاد نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اذکر بعد قرنہ مرتین و ثلاثا، کیا اس کے بعد بھی کوئی قرن کا ذکر کیا تھا یہ 2 یا 3 مرتبہ؟ مطلب صرف یہ کہا تھا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم 2 مرتبہ کا، یا تیسری مرتبہ ثم الذین یلونہم؟ تو واللہ عالم دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا تھا اپنے زمانے کے بعد. اچھا پھر کیا ہوگا ان بہترین زمانوں کے بعد؟ ثم ان بعدہم قوما، پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی یشہدون، جو گواہی دیں گے، ولا یستشہدون، اور ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی. کیا مطلب گواہی نہیں مانگی جائے گی؟ مطلب جھوٹی گواہی دیں گے. وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، وہ اس چیز پر گواہ بھی نہیں تھے، نہ ان سے گواہی طلب کی گئی، لیکن وہ خود سے جھوٹی گواہیاں دینا شروع ہو جائیں گی. نمبر 2، اور اس زمانے میں کیا ہوگا؟ وَيَخُونُونَ، خیانت کریں گے، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، امانت کا انہیں کوئی پاس نہیں ہوگا. تیسرا فعل کیا کریں گے؟ وَيَنظُرُونَ، نظریں مانیں گے، وَلَا يُوفُونَ، اور پوری نہیں کریں گے. اللہ کی نظر مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے، کیونکہ غیر اللہ کی نظر تو ہے ہی شرک، اور اس بارے میں ہم ایک پورا چیپٹر پڑھ چکے ہیں. یہاں یہ اللہ کی نظر مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے. تو یہ 3 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کے زمانوں کی بیان فرمائی، اور فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ان کے اندر موٹاپا غالب آ جائے گا. یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر موٹاپا غالب آ جائے گا. اب یہاں پر یہ قطعاً اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کا موٹاپا معیوب ہے. بعض اوقات کوئی موٹاپا بیماری بھی ہوتا ہے جی، جسم پر چربی یا گوشت کا زیادہ ہو جانا بعض اوقات یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی آسائشوں کو اتنا پسند کریں گے کہ دین پر انہیں ترجیح دینا شروع ہو جائیں گے. ان کا مطمع نظر جھوٹی گواہیوں دینے سے، خیانت کرنے سے، نظر نہ پوری کرنے سے، بس دنیا 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 کا فائدہ، دنیا کا حصول، دنیاوی کاموں کے پیچھے بھاگنا، کھانا پینا، بس صرف یہی ان کا مطمع نظر ہوگا. تو ان کے جسم پھول جائیں گے، موٹے موٹے ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. وفیہ، اور صحیح کے اندر ہی روایت عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ثم یجیء قوم، پھر ایک ایسی قوم آئے گی تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، کہ ان میں سے کسی ایک کی گواہی اس کی قسم پر سبقت لے جائے گی اور اس کی قسم اس کی گواہی پر سبقت لے جائے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ گواہیوں کو سچ کرنے کے لیے قسمیں کھانا شروع ہو جائیں گے اور جھوٹی قسموں کی سچائی کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیں گے. کثرت کے ساتھ گواہیوں کا اور قسموں کا وہ استعمال کریں گے. کبھی ان کی قسم سبقت لے جا رہی ہے ان کی گواہی پر، اور کبھی ان کی گواہی سبقت لے جا رہی ہے ان کی قسموں پر. کثرت، یہ کثرت کے لیے ہے کہ بہت زیادہ جھوٹی گواہیاں دیں گے، بہت زیادہ قسمیں کھائیں گے. قال ابراہیم، وہ ابراہیم کہتے ہیں، اس سے مراد عظیم تابعی حضرت ابراہیم نخعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کانوا یضربوننا علی الشہادۃ والعہد ونحن صغار، ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ گواہی پر اور عہد و پیما پر ہمیں مارا کرتے تھے، ونحن صغار، اور ہم چھوٹے تھے. ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ہمیں سزا ملا کرتی تھی. اگر کسی نے کوئی گواہی پوری نہیں کی یا کسی نے کوئی عہد کر کے توڑا تو ہمیں اس چیز پر باقاعدہ سزا ملا کرتی تھی ہمارے بڑوں کی طرف سے. اللہ اکبر. تو قسم کے بارے میں آپ نے احادیث کو پڑھا، آیت کریمہ کو پڑھا. اب ذرا مسائل کی طرف آئیے تاکہ بات مزید واضح ہو سکے. اس کے اندر کل 8 مسائل ہیں. المسئلۃ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ الوصیۃ بحفظ الایمان، یمین ان کی جمع ایمان، قسموں کی حفاظت کی وصیت.
الثانیہ دوسرا مسئلہ الاخبار اس بارے میں خبر کہ بأن الحلف منفقۃ للسلعۃ منحقۃ للبرکۃ، کہ جو قسم ہے سودے کو تو وہ بیچنے والی ہے، ساز و سامان تو بک جاتا ہے لیکن وہ برکت کو مٹا دینے والی ہے۔ الثالثہ تیسرا مسئلہ الوعید الشدید، شدید وعید ہے کس پر؟ فیما لا یبیع ولا یشتری الا بیمینہ، جو نہ بیچتا ہے اور نہ خریدتا ہے مگر اپنی قسم سے، بیچنا ہو تو قسم، خریدنا ہو تو قسم۔ الرابعہ چوتھا مسئلہ التنبیہ، اس چیز پر تنبیہ کیا، علی ان الذنب یعظم ما قلت الداعی، گناہ مزید بڑھ جاتا ہے جب گناہ پر ابھارنے والی چیز نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ بڑھاپے کے اندر کوئی فحاشی کا کام کرتا ہے یا پھر فقیری کی حالت میں کوئی تکبر کرتا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے اس چیز پر ابھار رہی ہے لیکن وہ پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے، تو پتہ چلا گناہ اور بڑھ جاتا ہے جب گناہ پر ابھارنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے باوجود گناہ کیا جائے۔ الخامسہ پانچواں مسئلہ ہے ذم الذین یحلفون ولا یستحلفون، ان لوگوں کی مذمت جو قسمیں اٹھاتے ہیں حالانکہ ان سے قسمیں طلب نہیں کی جاتی۔ السادسہ چھٹا مسئلہ ثناؤہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القرون الثلاثۃ او الاربع، 3 یا 4 زمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے خیر، بہترین ہے میرا زمانہ، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، اور راوی کو شک ہے کہ چوتھا بھی کہا یا نہیں۔ وذکر ما یحدث، اور اس چیز کا بھی ذکر کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گواہیاں دیں گی اور ان سے گواہیاں مانگی نہیں جائیں گی، خیانت کریں گی اور نظر کو پورا نہیں کریں گی۔ السابعہ ساتواں مسئلہ ان الذین یشہدون ولا یستشہدون، ان لوگوں کا ذکر جو گواہی تو دیتے ہیں حالانکہ ان سے گواہی مانگی نہیں جاتی۔ اور الثامنہ آٹھواں مسئلہ کون السلف یضربون الصغار، سلف صالحین کا چھوٹے بچوں کو مارنا کس چیز پر؟ علی الشہادۃ والعہد، گواہی پر اور عہد و پیما پر، گواہی اور عہد و پیما کے مسائل پر یا اس کے بارے میں سرزنش کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو سزا دینا، یہ سلف صالحین کا طریقہ کار تھا تاکہ بچپن سے ان کے دلوں کے اندر قسم کی، گواہی کی، عہد و پیما کو پورا کرنے کی ان چیزوں کی عظمت بیٹھ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔